وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 5 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ چکے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ ان سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد اور بہت سی امتوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسے پکڑ کر قتل کر دیں یا قید کر لیں، اور بے بنیاد باتوں کے ذریعے جھگڑا کیا تاکہ اس جھگڑے کے ذریعے حق کا اثر زائل کر دیں۔ سو میں نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، پس میرا عذاب کیسا تھا۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 5، لفظی ترجمہ: کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد اور امتوں نے۔ وہمت کل امت برسولہم، اور ارادہ کر لیا ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ لیأخذوہ، تاکہ ان کو پکڑ لیں۔ وجادلوا بالباطل، اور ناحق طریقے سے ان کی جھگڑیں، ان کے ساتھ جھگڑا کیا۔ لیدحضوا بہ الحق، تاکہ وہ اس سے حق کو زائل کر دے، یعنی اس کے اثرات کو زائل کر دے۔ فکیف کان عقاب، تو دیکھو میرا عذاب کیسا ہوا۔ سامعین کرام، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کے مضامین کو اپنے لیے سمجھیں اور اس میں اپنے لیے ہدایت تلاش کریں، اور اس میں اس کے قرآن کے آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھیں، اپنے اعمال کو رکھ کے اس کے ترازو میں اپنے اعمال کو تولیں کہ ہمارا عمل آیا اس کے خلاف ہے یا اس کے مصداق ہے۔ بہرحال تکذیب کی بات ہو رہی ہے سامنے کرام۔ گزشتہ سبق میں بھی یہی مضمون اسی آیت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور ایک بات جو ہے تقریباً پایۂ ثبوت تک پہنچ گئی تھی کہ ہم عملاً اپنے رسول کی تکذیب میں، ان کی تعلیمات کی تکذیب میں مصروف ہیں۔ اور دیکھیں، یہ ایک عام رویہ ہے، ساری قوم چل پڑی ہے رسول کے مخالفت کے راستے کو اپنانے میں، اور یہ بہت قرآن کے حساب سے اور اللہ تعالیٰ کے حساب سے جو ہے بہت خطرناک بات ہے۔ اور ایک آیت میں آپ کو ضرور پڑھ کے سناؤں گا، وہ یہ ہے: من یشاقق الرسول،
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس نے بھی رسول کی مخالفت کی، یہ اس طرح کی آیت ہے، ملتی جلتی ہے، میں اگر بعض اوقات وہ آیت بہت ترتیب سے مجھے یاد نہیں رہتی، بہرحال میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ مضمون ایسا ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے یعنی مختلف جگہوں میں یہ آیت آئی ہے، رسول کی مخالفت کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس میں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یاد دلا دی، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آیت ایسی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جس نے بھی مخالفت کی، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ ہدایت اس پہ واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے اختیار کیا مومنوں کے خلاف راستے کو، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جہاں یہ جا رہا ہے ہم جانے دیں گے اسے، وَنُصْلِهِ جہنم، اب اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مصیر واپس لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ بہرحال یہ دیکھیں، یہ اور اس قسم کی بہت سی آیات قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں اپنے رسول کی تکذیب پہ، بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ دیکھیں رسول کی پر ایمان لانے میں اور اس کی تعلیمات کی تصدیق کرنے میں اور ان کے مطابق زندگی گزارنے میں ہماری نجات ہے اور فلاح ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی کرے تو پھر تباہی ہے اور بربادی ہے، دنیا میں بھی، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ یعنی مختلف طرق سے، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون واضح کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اور میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو، عمل نہیں کرتے؟ آج دیکھ لیں یہ معاشرہ ایسے ہی ہے، کچھ کرتا ہے کچھ نہیں کرتا، کچھ کرتا ہے، اور میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دین تو ہے ہی نہیں۔ اول تو دین کا نام و نشان نہیں ہے، جو دین ہے یہ ہماری خواہشات ہیں، یہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ بہرحال وہ آیت سنیں پوری کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا ہے بدلہ جو تم میں سے ایسی روش اختیار کر لے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں شرمندگی ہے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن اس کو شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو مختلف طرق سے قرآن میں یہ مضامین بار بار بیان ہو رہے ہیں، لیکن افسوس ہے جو ہمارے کان پہ جوں تک رینگتی ہو۔ اب یہ پیغمبروں کی تکذیب ایک مستقل امتوں کا طریقہ ہے۔ خاص طور پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قوم نوح کا صرف نام لیا ہے، یہ قوم نوح کا واقعہ نہیں بیان کیا، لیکن قوم نوح کا ایک یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا نام لیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا جو وہ تبلیغ تھا اور جو انہوں نے کہا، یا اس کا مستقل حال نہیں ہے اس آیت میں، یہ ایک آیت ہے سامنے کرام جس میں ایک پیغمبر کے نام لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے، جوڑا گیا ہے اور امتوں کو، کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم۔ اور پھر یہ دیکھیں یہ ساری جو آیت ہے، وہمت کل امت برسولہم، ارادہ کر لیا ہر قوم نے اپنے رسول کے ساتھ تاکہ ان کو پکڑ لے، یعنی یہ پھر امتوں کا ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول جب آئے ہیں تو ان کی پھر
تکذیب ہوئی ہے، اور پھر ہر امت نے اپنے رسول کو پکڑنے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ تو حق پھیلا رہے تھے، اور حق جو ہے، حق اگر غالب آ گیا تو پھر باطل کی تو نہیں چلتی۔ تو اسی طرح آج آپ دیکھ لیں کہ ہم یعنی اسلام کو حقیقی طور پہ نہیں چاہتے۔ آپ دیکھیں آپ کے ووٹ زیادہ تر کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اول تو یہ نظام انتخابات سے میرا اتفاق نہیں ہے، سچی بات یہ ہے، یہ تو مغربی جمہوریت ہے نا، اسلامی جمہوریت نہیں ہے۔ اسلام میں تو صاحب الرائے افراد سے رائے لی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت کا وقت قریب تھا، یعنی ان کو زخمی کر دیا گیا، تو انہوں نے 6 اصحاب الرائے افراد کی ایک گروپ منتخب کیا کہ بھئی خلیفہ تم لوگ منتخب کرنا۔ اب یہاں چوڑا ہو، بھنگی ہو، نشئی ہو، جواری ہو، شرابی ہو، زانی ہو، اس کا ووٹ اور ایک عالم دین کا ووٹ ایک ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے! اور عوام تو کل انعام ہے، جانوروں کی طرح ہے۔ یہ تو اکثر جو ہیں وہ تو باطل کی اتباع کرتے ہیں عوام۔ اب باطل پرستوں سے آپ رائے لے رہے ہیں کہ بھئی، اور پھر آپ کے بہت پہنچے ہوئے اسکالر جو ہیں کہ بھئی یہ ایک ووٹ امانت ہے اور اس کو ضائع نہ کریں، ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں۔ ایسا یہ تو اسلامی انتخاب کا طریقہ ہی نہیں ہے سامعین کرام۔ آپ دیکھیں اسی طرح جو اسلام کا نام لیتی ہیں ان جماعتوں کو آپ ووٹ ہی نہیں دیتے، وہ اکثر اپنی ضمانت ضبط ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ لوگ چاہتے نہیں ہیں۔ خیر بہرحال میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں تو وہ ایک عام رویے کی، قومی رویے کی، تکذیب رسل کی بات ہو رہی ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، قوم نوح اور اس کے بعد بہت سی امتوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم بھی اس میں شامل ہیں سامنے کرام۔ قوم نوح کی طرح ہم بھی ہیں، ہم بھی کھلے طور پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ پیغمبر کی بات کی تصدیق نہ کریں، اس کی تکذیب کریں، عام طور پہ تو یہ ہو رہا ہے، اس سے تو آپ اختلاف نہیں کر سکتے۔ پھر اس کا مذاق اور ٹھٹا بھی اڑایا جا رہا ہے۔ خود آپ دیکھتے ہوں گے، میں نے بھی دیکھا ہے، میں کیا اس کی تفصیل کروں۔ پیغمبر کی جو طریقے ہیں، اس کی سنت ہے، اس کا سر عام ٹھٹا اور مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہمارے جو اعمال خلاف ہیں یہ تو ٹھٹا ہے اور مذاق ہیں، اور یہ ٹھٹا اور مذاق آپ اپنے میڈیا پہ بھی عام طور پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر عام معاشرے میں ایک رویہ ہے، قومی رویہ ہے کہ اسلام میں مکمل داخل ہونا، نو، ناٹ ایٹ آل۔ شریعت محمد کی پیروی، نو۔ اتباع رسول، نہیں۔ آخرت کے لیے کوشش کرنا اور دوڑنا اس کی طرف، نہیں۔ اللہ کا تقوی، نہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرنا، نہیں۔ یہ ہم نہیں مانتے، کوشش نہیں کرتے نا اس کے لیے۔ نہیں مانتے کا کیا مطلب؟ ایک آدمی جس چیز کے لیے کوشش نہ کرے وہ عملاً انکار ہے سامنے کرام۔ بہرحال کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور بہت سی امتوں نے ان کے بعد۔ یعنی یہ ایک طریقہ کار رہا ہے اور قیامت تک یہ رہے گا۔ اہل باطل جو ہے بہت تعداد میں ہوں گے اور اہل حق جو ہے قلیل ہوں گے۔ آج وہ وقت ہے کہ یعنی آج مسلمان نام کی کوئی امت موجود ہی نہیں ہے سامنے کرام۔ یہ تو انفرادی طور پہ اگر کوئی نیک لوگ ہوں گے تو ہوں گے، انفرادی طور پہ۔ اجتماعی طور پہ تو مسلمان نام کی کوئی جماعت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں امیر المسلمین نہیں ہے، امیر المومنین نہیں ہے، جبکہ اسلام لا اسلام الا بالجماعہ حضرت عمر کا مقولہ ہے۔
اور حضرت عمر کا نہیں، یہ تو امت یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہے سامنے کرام کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ تم ایک امت ہو، مسلمان ایک امت ہے۔ امہ آپ یعنی الفاظ کے طور پہ تو لوگ استعمال کرتے ہیں، امہ کی گردان لگائے رہتے ہیں، لیکن امت موجود نہیں ہے سامنے کرام۔ مسلمانوں کی امت من حیث القوم موجود نہیں ہے، اور پھر ان کا امام بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا تو ایک امام ہوتا ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، یعنی ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے، تو ابھی یعنی اتنی اہمیت کا معاملہ تھا، مسلمانوں میں امام کا وجود اتنا ضروری تھا کہ ابھی تدفین عمل میں نہیں آئی تھی، اور مسلمان بیٹھ گئے تھے، مشورہ کر رہے تھے۔ انصار آئے اور پھر آپ کو وہ سارا واقعہ، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انتخاب ہو گیا تو پھر تدفین عمل میں آئی۔ اتنا ضروری کام تھا یہ کہ مسلمان کا امام نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ امام کا پھر تسلسل رہا ہے سامنے کرام، امامت کا تسلسل رہا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن آج تو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں سوچنے کی ہیں۔ یہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، میں نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ یہ کوئی عام درس قرآن نہیں ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی باتیں ہیں، اور اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن کو ہم جلدی جلدی پڑھ کے اور بس اس کا ترجمہ سیکھ کے بس چھٹی کر لیں، مٹھائیاں بانٹیں اور کیک کاٹیں۔ وہ خوشی تو منانی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا مقصد نہیں ہے اس درس کا۔ یہ تو خیر خواہی کی باتیں ہیں، اور صرف وہی لوگ اس کو سنیں جو اپنی خیر خواہی چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں خیر خواہی کی باتیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس میں سمجھ کی باتیں ہیں۔ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ تو توفیق الہی میرے شامل حال ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ ایک تکذیب ہے سامنے کرام۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تکذیب رسول کو آپ اپنے اندر بھی تلاش کریں کہ رسول کے پیغام کی تکذیب ہم کر رہے ہیں انفرادی اور اجتماعی طور پہ یا نہیں کر رہے۔ چلیں آپ کہہ دیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ کہیں برملا کہ وہی تم تو جھوٹے ہو، ہم تو رسول پہ ایمان لائے ہیں، ان کا کلمہ پڑھا ہے، ان کے میسج کو ہم نے سمجھ لیا ہے، اور پھر اللہ کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، اور ہم اللہ کے راستے پر رواں دواں ہے، اور ہم نے سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لی ہے۔ تو ایسے ہی لگے ہوئے ہو، بک بک کر رہے ہو، آپ کہہ دیں مجھے نہیں، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، ہمارا قبلہ اور کعبہ تو دنیا بن چکا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، ہمیں غلط فہمی لگ چکی ہے ظاہر دنیا کی، اسی کے سمیٹنے میں ہم لگے ہوئے، دنیا دنیا دنیا، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا۔ یہ تو ایک ضرورت ہے، یہ مقصد تو نہیں ہے سامنے کرام، اور یہ تو آپ کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، جو بھی آپ کا نصیب ہوگا وہ آپ کو ملے گا، لیکن آپ نے تو اپنا مقصد وہ بنانا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھجوایا ہے، وہ مقصد آپ کو اپنا مقصد زندگی بنانا ہوگا۔ تو افسوس یہ ہے کہ اس بارے میں اس نہج پہ عام طور پہ ہم لوگ نہیں سمجھتے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ نیٹ پہ مقصد زندگی لکھ کر سرچ کریں، کیا نتائج آتے ہیں۔ اول تو بہت کم لوگوں نے یہ مضامین آئیں گے آپ کے سامنے، پھر جو مقصد زندگی جن لوگوں نے بیان بھی کیا ہے، جہاں تک میں نے سرچ کیا ہے، تو کیا ہے کہ بس وہ کہتے ہیں کہ عبادت، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت، حالانکہ عبادت تو مقصد نہیں ہے، وہ تو ضرورت ہے۔ عبادت کے ذریعے ہم اپنے مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں بندگی کے ذریعے، ورنہ بذات خود تو یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ بہرحال یہ دیکھیں، سمجھ کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اتنی ہم ڈیپتھ میں نہیں جاتے ایک چیز کی، اور جانا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو باریک چیزیں، اس کی ڈیپتھ میں نہ جاؤ، نہیں،
اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہیے. مقصد آپ ہیں کیوں، آپ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کیوں دی ہے، دنیا میں کیوں بھجوایا ہے، آپ یہ سانسیں کیوں لے رہے ہیں، آپ کیوں جی رہے ہیں. آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہونا چاہیے، اور جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے اور دنیا ہی میرا مقصود ہے اور دنیا ہی میرا محبوب ہے اور دنیا ہی مجھے مطلوب ہے. آپ دیکھیں ہم تو اپنے عمل سے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہی میرا مقصد ہے، دنیا ہی میں نے جینا ہے، کامیابی، میری کامیابی اسی دنیا کی کامیابی سے مشروط ہے، اور نقصان جو ہے، ہم کہتے ہیں نا فلانا دیوالیہ ہو گیا یہ عام طور پہ وہ انگلش میں وہ اس کو کہتے ہیں بینکرپٹ آپ کہتے ہیں نا، اور پھر ہم عام طور پہ جو اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ دیوالیہ. اب دیوالیہ تو آپ کہتے ہیں پیسے آپ کے پاس نہ ہوں، یا جو آپ کے پاس مثال کے طور 5 لاکھ تھے کسی کے پاس، اس نے کاروبار میں لگایا 5 لاکھ، وہ بھی گئے اور مزید 5 لاکھ کا مقروض ہو گیا، تو ہم کیا کہیں یہ دیوالیہ ہو گیا. یہ نہیں ہے دیوالیہ پن. آپ کے پاس 1 پیسہ نہ ہو لیکن رب آپ کا راضی ہو، آپ کے پاس بہت بڑی دولت ہے، اب بہت مالدار ہے. الغنا غنى النفس. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی مالداری تو دل کی ہے، اور دیوالیہ کے لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں سامنے کرام، اور وہ ہیں خاسرین. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. دیوالیہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن جو دیوالیہ ہو گئے. اصل کامیابی اور ناکامی اور یہ دیوالیہ بن جانا یا فائدہ مند کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. ہم تو فائدہ جس کے پاس دولت ہے یا یہ وہ نہیں، ایسی نہیں. دنیا کی فراوانی اور یہ زیادتی یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے سامنے کرام. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں صرف ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی قرار دیا ہے وہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. نقصان کا تو میں نے بتا دیا آپ کو، دیوالیہ کے میں وہ فائدے کا بھی بتاتا ہوں. کامیابی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آگ سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے، وہ لوگ جو ہیں کامیاب ہیں. فقد فاز. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کا جو دنیاوی زندگی ہے یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے. متاع الغرور. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. تو بہرحال سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو ذرا اچھی طرح غور اور فکر سے قرآنی آیات پہ ہم پڑھ تو رہیں، لیکن غور و فکر کرنا چاہیے. میں یعنی آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں، دیکھیں اپنے اوپر بھی اس کو یعنی سوچیں. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم. اس سے پہلے میں اگر ایک جملہ لگا دوں کہ اے رسول اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی قوم نوح اور ان کے بعد جو ہیں اور امتوں جو گزری ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا. وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ. اور ارادہ کر لیا ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ لِيَأْخُذُوهُ تاکہ ان کو پکڑ لیں. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ. اور بحث کریں، جھگڑا، جدال بحث کو کہتے ہیں، جھگڑے کو، یعنی ناحق ان کے ساتھ، باطل فضول بحث و تمہیس ان کے ساتھ کی. لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ. تاکہ فیل کر دیں اس کو ذریعے حق کو، یعنی اس کے اثرات کو زائل کر دیں. فَأَخَذْتُهُمْ. تو پس میں نے ان کی پکڑ کر لی. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. پس کیا ہوا میرا عذاب. یہ فَأَخَذْتُهُمْ تھوڑا سا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ یہ پکڑ یعنی باطل پرستوں کی پکڑ جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے. حق کو جھٹلانے والوں کی پکڑ جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا.
اور یہ جب پکڑ آ جاتی ہے، انسان جب اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آج کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، انسان کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِيَةً، دل سخت ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں بتا رہا ہوں، دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، اور انسان دور کی گمراہی میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے آج سامنے کرام۔ ہم میں سے اکثریت کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے، حق سمجھ میں نہیں آتا، حق بات سمجھ میں نہیں آتی، اہل حق لوگوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ پکڑ جو ہے، یہ یعنی ایک قانون ہے، جو بھی حق کی مخالفت کرے گا اس کی عمل سے تکذیب کرے گا، قول اور عمل سے اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ ضرور کریں گے۔ اور یہ بہرحال یہ بڑا مضمون ہے سامعین کرام، لیکن آپ کو یعنی ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی پکڑ وکڑ نہیں ہے۔ عام طور پہ جہاں تک میں سنتا ہوں ایک سوچ ہے کہ نہیں، مسلمان کی پکڑ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، یہ تو کافروں کی کرتا ہے۔ تکذیب کرنے، ہاں تکذیب کا جب آپ لفظ کرتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر ہم تکذیب کرنے والے ہیں تو ہماری پکڑ تو ہوگی۔ تو پکڑ جو ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بہت شدید ہے، اور ہم اس کو پولائٹلی لیتے ہیں اور اتنا اس پہ غور نہیں کرتے، اور ہم سوچتے ہیں کہ بھئی کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، امت رسول میں ہے، اور شفاعت ہوگی اور بخشش ہوگی، اور بس کھاؤ پیو عیش کرو۔ ایسی بات نہیں ہے سامنے کا، پکڑ ہوگی، پکڑ ہوتی ہے، اور جب پکڑ ہو جائے نا تو دل الٹا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں، یعنی عقل اندھی ہو جاتی ہے، یہ آنکھ کان ناک اس پہ پردے پڑ جاتے ہیں، پھر حق آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر باطل آپ کی سمجھ میں آئے گا، حق آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر دو اور دو کے 2 جمع 2 کے چکر میں آپ پڑے رہیں گے، دنیاوی فائدے آپ ٹٹولتے رہیں گے اور اخروی فائدے آپ نظر انداز کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، اور ہم میں سے بہت لوگوں کی پکڑ ہو چکی ہے سامنے کرام، یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ حق سمجھ میں نہیں آتا آپ کی، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس کیا ہوا انجام یا سزا، کیسی سزا تھی۔ اب مثال کے طور پہ میں عرض کروں، پھر آپ کہیں گے کہ بس وہ چلے نہیں کرتا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، کیا ہوا میرا، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُهُ، بہرحال یہ پھر بعد میں کر لیں گے، اور ابھی آپ تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ ترجمہ سناتے، کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح اور ان کے بعد بہت سے گروہوں نے، وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ، لِيَأْخُذُوهُ، تاکہ پکڑ لیں ان کو، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور اپنے پیغمبر سے جھگڑا کیا ناحق، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ حق کے اثرات کو زائل کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ فَأَخَذْتُهُمْ، ہم نے ان کی پکڑ کی، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، کیسا ہوا میرا عذاب۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. Before them the people of Noah rejected the truth, as did the Confederates after them. Every community plotted against their messenger to capture him, and they argued with falsehood to defeat with it the truth. But I seized them. What a punishment it was. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.